آج آپ کی ملاقات کروانے والے ہیں رابعہ علی سے، جنہوں نے لیکچرار کی نوکری چھوڑ کر گھر میں ہی کارڈ کا بزنس شروع کیا اور آج ایک ہینڈسم اماؤنٹ کما رہی ہیں۔ ان کی کہانی کیا ہے، انہی سے جانتے ہیں۔ میں نے جب بزنس کا آئیڈیا میرے مائنڈ میں آیا کہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہیے، تو کارڈز ایک دو ہمارے کلچر میں تھے پہلے، لیکن اب یہ ہے کہ وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ گفٹ دینا ہے تو اچھا کوئی برانڈ کی کوئی چیز دے دیتے ہیں، بس جائیں اور پرچیز کر کے دے دیں۔ تو لیکن کارڈز جو ہے نا، کارڈز ایکچولی میں یہ ٹرینڈ دوبارہ سے لانا چاہ رہی تھی۔ میں نے کچھ دیکھا کہ باہر کے ملکوں میں، اسپیشلی نیو یارک میں، یورپ میں یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ہے کارڈز دینے کا۔ ایون کہ وہ یہ نہیں کہ صرف برتھ ڈے یا اینیورسری پہ کارڈ دیتے ہیں، اگر کسی کو آپ نے ویسے ہی چھوٹا کوئی وش کرنا ہے، کانگریٹس کہنا ہے یا کوئی ایک موٹیویشن دینی ہے، تو وہ کارڈز کے تھرو دیتے ہیں۔ لیکن ہم تو پاکستانی ہیں نا، ہم نے تو واٹس ایپ کرنے ہوتے ہیں اور ایموجیز بھیج دیں گے اور ہمارا کام ہو جائے گا، ہم پھر کارڈز کیوں خریدیں گے؟ اور سیکنڈ مجھے یہ بتائیں کہ اتنی کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی جب آپ یہ کارڈز بنانا آپ نے شروع کیا؟ ایک یونیورسٹی میں ایک لیکچرار کی جاب، آپ لیکچرار تھیں، اچھی خاصی آپ کی ہینڈسم اماؤنٹ تھی، وہ چھوڑ کے پھر کارڈز کی طرف آنا، تو یہ سب کتنا مشکل تھا آپ کے لیے؟ کافی مشکل تھا۔ ایک تو یہ کہ میرے پاس نالج نہیں تھی، ایک ٹوٹلی نیو فیلڈ تھی میرے لیے۔ دوسرا یہ بھی تھا کہ جو بھی سنتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ تم جاب کرو، تم یہ کس کام میں لگ گئی ہو۔ مطلب وہ سارے مجھے تھوڑا سا ڈسکریج بھی کرتے تھے کہ اپنی فیلڈ نہیں چھوڑو، اپنی فیلڈ نہیں چھوڑو، تمہاری اتنی اچھی پروفائل ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن مجھے تھا کہ میں گھر میں رہ کے کوئی بزنس کرنا چاہتی تھی۔ گھر والوں نے، ہسبینڈ نے، انہوں نے نہیں بولا کہ لیکچرار کی جاب کیوں چھوڑ رہی ہو، یہ بڑا نوبل پروفیشن ہے، کارڈز بنا دو گے کوئی خریدے گا نہیں؟ آج کے اس دور میں تو ویسے بھی کوئی گفٹ بھیجنا ہو تو لوگ 100 دفعہ سوچتے ہیں یار کہ چلو چھوڑو ٹھیک ہے بعد میں وش کر دیں گے جب ملے گا۔ ہاں ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ آج کل کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم 10 روپے اگلے کو کیوں دیں، ہم خود ہی کھا لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ تب میری شادی نہیں ہوئی تھی جب میں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا، اور میری مدر نے تو انکریج کیا تھا، مطلب انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی کرنا چاہتی ہو کرو۔ انہوں نے بلکہ جہاں جہاں مجھے ہیلپ چاہیے تھی انہوں نے میرا ساتھ دیا، کیونکہ فادر نہیں تھے میرے، تو امی نے ہی مطلب مجھے سپورٹ کیا تھا اس ٹائم۔ اچھا، کس قسم کے لوگ آپ سے فرمائشیں کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کارڈز بنائیں؟ زیادہ تر کوئی شادی کے کارڈز بھی بنانے کی آفر کرتے ہیں یا بس برتھ ڈے اور دوسری کوئی ایکٹیویٹی ہو تو اس طرح کے کارڈز آپ کو بولتے ہیں؟ زیادہ تر برتھ ڈے کے کارڈز۔ ابھی میں نے ایگزیبیشن بھی کیا تھا تو وہ جتنے بھی لوگ آ رہے تھے کہتے ہیں برتھ ڈے کا کارڈ دیں، تو یا اینیورسری کے کارڈز بنواتے ہیں۔ یہ دو بہت کم لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو ویسے نارمل جس طرح جنرل کارڈز ہوتے ہیں نا، کوئی کوٹیشن والے، یا وہ بہت کم لیتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ کوٹیشنز جو ہوتی ہیں یہ تو انٹرنیٹ سے ایزیلی مل جاتی ہیں، تو یہ آپ چپکا کے انہیں دے دیتی ہیں یا یہ ساری خود آپ لکھتی ہیں ہینڈ سے یا اس کو گرافیکلی ڈیزائن کرتی ہیں؟ کیا طریقہ کار ہے ان کا؟ بیسیکلی میں نے گرافک ڈیزائننگ پہلے سیکھی تھی، اس کا کورس کیا تھا۔ اس کے بعد کچھ نیٹ سے میں سیکھتی رہی، تقریباً 6 to 8 months میں نے جسٹ سیکھا تھا اس کو۔ اس کے بعد میں نے یہ ڈیزائننگ سٹارٹ کی، اور میں پہلے اس کو ڈیزائن کرتی ہوں ڈیجیٹلی اور پھر اس کو پرنٹنگ کرتی ہوں۔ تو پرنٹ بھی جو ہے وہ پیپرز وغیرہ یہ سارا کچھ مجھے تھوڑا سا اسٹرگل کرنا پڑا کہ کون سا پرنٹر ہوگا، کس طرح کا پیپر ہوگا، کہاں سے ملے گا۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے مطلب کہ پہلے لرن کی اور پھر میں نے ان کو بنانا۔ اچھا مینس پہلے یہ جو کارڈز ہیں، مطلب فار ایگزامپل یہ کارڈ ہے، پہلے یہ آپ کمپیوٹر پہ اس کو گرافیکلی ڈیزائن کریں گی، اس کی سب کوٹیشن جو بھی ہیں سارا لکھ کے ڈیزائن، کلر اور یہ چھوٹے موٹے دل بنا کر، دین پھر بعد میں اس کو یہ آپ پرنٹ کرتی نکالتی ہیں اور پھر آگے خوشبو لگا کے تو لوگوں کو دے دیتی ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ تو اس میں پرفیوم کے کتنے خرچے ہوتے ہیں؟ پرفیوم میں سے ان کو ہی لگا کے دیتی ہوں جو پرفیوم کے پیسے دیتے ہیں۔ اچھا جیسے آپ نے بتایا کہ آن لائن کام ہے، تو پاکستان کے اندر تو ٹھیک ہے لوگ منگواتے ہیں، کیا باہر کے ملک سے بھی لوگ آپ سے آرڈر کرتے ہیں کہ ہمیں کارڈ بھیجیں؟ اور اگر باہر کے ملک آپ بھیجتے ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جب میں نے کام سٹارٹ کیا تھا تو 3 months کے بعد مجھے آرڈر آیا تھا کینیڈا سے، تو انہوں نے مجھ سے یہ ڈیجیٹل پورٹریٹ بنوائی تھی اور کچھ کارڈز منگوائے تھے۔ تو میں نے خیر ان کو، مجھے تو پہلے لگا کہ شاید کوئی اسکیم ہے کہ جس نے مجھے میسیج کیا، مطلب میں نے جب ان کی لوکیشن دیکھی تو وہ آ رہی تھی کینیڈا کی، تو میں نے مجھے پہلے لگا کہ جیسے مطلب کوئی بندہ ایسے ہی فالس میسیج کر رہا ہے۔ تو خیر میں نے ان سے ڈسکس کیا سارا کہ یہ کارڈ اس طرح ہوں گے، تو وہ مطلب لیکن وہ سیریس تھے، اور میں نے ان کو بتایا کہ شپنگ چارجز بھی لگیں گے، تو انہوں نے کہا نو ایشو، کیونکہ وہ تو ڈالر میں پے کر رہے تھے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور ویسے بھی باہر اس طرح کی چیزیں آرٹ سے ریلیٹڈ کافی ایکسپینسو ملتی ہیں۔
پہلے دور میں تو کوئی بھی کوئی سچویشن یا اوکیجن ہوتی تھی تو اس حساب سے کارڈز ہوتے تھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آج کے دور میں بھی کارڈز کی کتنی اقسام اور کون سی ایسی جو اوکیزنز ہوتے ہیں اس حساب سے کون کون سے کارڈز ہم دے سکتے ہیں لوگوں کو؟ ایکچولی میں یہ ہے کہ میرا زیادہ کسٹمائز کام ہوتا ہے. مطلب جس طرح کا کلائنٹ چاہتا ہے میں اسی طرح کی کوٹیشن لکھ کے اسی طرح کا کارڈ ڈیزائن کر کے دیتی ہوں. اس میں پکچرز بھی لگوا سکتے ہیں آپ اور سمپل کوٹیشنز بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو اینیورسری برتھ ڈے کے علاوہ جاب کے لیے اگر آپ نے کانگریٹس کہنا ہے, کسی کو موٹیویشن دینی ہے, کسی کو بتانا ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, یا اس ٹائپ کے ڈفرینٹ یا جنرل بھی کسی کو آپ بیسٹ وشیز کوئی بھی اس طرح دے سکتے ہیں اچھی سی. اچھا, اس میں لکھ کے ایڈریس لکھ کے پرفیوم اچھے سے لگا کے بالکل پھول رکھ کے اچھے سے دین آپ وہ آگے فارورڈ کریں گے, یا بس ٹھیک ہے آپ نے بھیج دیا اور اپنے کہا ٹھیک ہے یار اس میں یہ چیزیں ایڈ کرو اور آپ دے دو, آپ کا کام ہو جائے گا؟ پرفیوم تو میں نہیں لگاتی, البتہ ہے کہ کلائنٹ کی جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ میں پوری کر دیتی ہوں. سم ٹائمز ان کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے, پھر وہ گفٹ باکس پورا ارینج کر کے اس میں کارڈز اور فریمز رکھ کے پورا ارینج کر کے دیتی ہوں. اچھا, کون سا کارڈ اس کی پرائس کس حساب سے ہوتی ہے اور کتنے تک کا آپ آگے پھر دے دیتی ہیں اسے؟ جو سمپل کارڈز ہوتے ہیں, یہ جو سمپل والے پڑے ہیں, یہ تقریباً 200 150 اس طرح سے ہوتے ہیں. جو کسٹمائز ہوتے ہیں وہ 300 کے دیتی ہوں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جو لیکچرار کی جاب تھی اس میں سے زیادہ آپ کی اماؤنٹ سیلری آپ کو اچھی مل رہی تھی, یا آپ یہاں سے زیادہ چھان کر رہے ہو؟ اگر آنیسٹلی کہوں تو مجھے جاب سے زیادہ ارن ہو رہا تھا, لیکن جاب میں نے لانگ ٹرم میں دیکھا کہ گروتھ نہیں تھی. مطلب مجھے یہی تھا کہ بہت حد ہو گیا تو میرے 10-20,000 انکریز ہو جائیں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. اور میں اصل میں ایکچولی میں اس طرح سے چاہ رہی تھی کہ کچھ نیو کریٹیو کروں, میرا مائنڈ اس طرح کا تھا. تو میں نے پھر کہا کہ بزنس بیسٹ ہے, اگر آپ نے گروتھ کرنی ہے تو آپ بزنس کریں. ویسے بھی ہمارے ابھی ملک میں جو جاب کے حالات چل رہے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے, سفارش ہو تو اچھی پوسٹ, نہیں تو نہیں. تو بس اس لیے میں نے بزنس کا مائنڈ بنایا اور پھر بزنس سٹارٹ کیا. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے, تجارت کو پریفر کیا ہے, بزنس کو پریفر کیا ہے. تو بزنس میں ہمیشہ برکت ہے, اور اس کو آپ جتنا ٹائم دیں گے, جتنی محنت دیں گے, آپ اتنی زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں اس سے. پہلے وقتوں میں زیادہ تر ہوتا تھا کہ کوئی آپ کے جو لور ٹائپ کے نا چلتے ہی کارڈز ویسے تھے, کسی کو وش کرنا ہو یا پرپوز کرنا ہو تو بناتے تھے اور بڑا پیارے سے اس کو ڈیزائن کرتے تھے. تو ایسی فرمائشیں بھی آتی ہیں آپ کے پاس, یا بس سمپل اینیورسری اور برتھ ڈے پہ ٹھیک ہے جی آپ ہمیں بنا کے دے دیں؟ نہیں, لوگ بہت انٹرسٹ سے کارڈ بنواتے ہیں, اور اسپیشلی کہ یہ آپ نے یہ کوٹیشن لکھنی ہے اور اس کا یہ نام اور وہ ساری چیزیں ایڈ کرواتے ہیں. اچھا, تو ابھی تک کتنے جو حضرات ہیں محبت کرنے والے ان کے لیے آپ بنا چکی ہیں کارڈز؟ حضرات تھوڑے سے میں نے کنجوس دیکھے ہیں, زیادہ تر لڑکیاں بنواتی ہیں. میں نے زیادہ تر جو وائفس ہوتی ہیں ان کو دیکھا ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے لیے وہ اسپیشلی کارڈ بنواتی ہیں, کوئی برتھ ڈے آ رہی ہے یا اینیورسری آ رہی ہے, تو لڑکیوں کو میں نے دیکھا ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے زیادہ بنواتی ہیں. اچھا, یقین مانیں یہ تو موٹیویشن ہے ان تمام لوگوں کے لیے, بلکہ خاص طور پر ان ہاؤس وائفس کے لیے جو گھر میں رہتی ہیں اور اپنے گھر کے کاموں میں ہی مصروف رہتی ہیں, تو ان کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ ایز اے فیمیل اور ایک مسلم سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں تو ہماری فرسٹ پریورٹی تو گھر ہی ہوتی ہے, فیملی ہوتی ہے. تو فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کو ضرور کوئی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے, کیونکہ لڑکیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے جتنی کہ لڑکوں کو, تو اس کو یوز کرنا چاہیے, یوٹیلائز کرنا چاہیے. اور گھر میں رہتے ہوئے آپ کو اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہیے کہ آپ کی ارننگ بھی ہو اور ایک ہیلدی ایکٹیویٹی بھی ہو. اچھا, گھر میں سسرال والوں نے نہیں روکا کہ گھر کے کام دیکھو, کچن سنبھالو اور بچے ہیں بچوں کو سنبھالو, کیونکہ یوزلی ہوتا ہے کہ وہ دوسری کوئی اور ایکٹیویٹی کرنے بھی نہیں دیتے, اور اگر کرنے بھی دیں تو اتنا جو ہاؤس وائفس ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ دوسری ایکٹیویٹی بھی کر سکیں. تو یہ سب ٹائم مینیج کیسے کرتے ہیں, کیونکہ اس میں تو اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے آپ کو چیزیں ارینج کرنا اور اس کو بنانا. بالکل, ٹائم تو بہت لگتا ہے. وہی اکثر کلائنٹ کو بھی یہ بات تھوڑی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کافی ٹائم ٹیکنگ, کیونکہ ایک چیز کو کریٹ کرنے میں سوچنے میں کافی ٹائم لگتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ گھر والے کافی سپورٹ کرتے ہیں, مطلب ایکول ٹائم دیتی ہوں میں. دن کا آپ کہہ لیں کہ آدھا حصہ گھر کے کاموں میں اور آدھا حصہ اس کام میں. آخر میں جاتے ہوئے جو لڑکیاں ینگ لڑکیاں ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ یا جاب کی طرف جائیں یا اپنا جو بزنس ہے گھر کے اندر وہ کر کے بھی اچھی ایک ہینڈسم اماؤنٹ کما سکتی ہیں؟
میں لڑکیوں کو نہیں لڑکوں کو بھی یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ ہمارے ملک کے حالات اس طرح کے ہیں کہ سب جابس کی طرف جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جابس میں سیچوریشن ہو رہی ہے، جاب نہیں ملتی. تو ہم وہی بات ہے کہ ہم حکومت کو روتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں خود بھی اسٹیپ لینا چاہیے، مطلب ہمیں بزنس کی طرف جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو مزید جابس ملیں. تو یہ لڑکیوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی کرنا چاہیے. وہ صرف یہ نہیں کہ جی ہسبینڈ کما رہے ہیں اور ہم کھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل کے دور میں آپ کو اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنا چاہیے. جی ناظرین، رابعہ علی ہمارے ساتھ موجود تھیں، یونیورسٹی میں لیکچرار کی جاب کر رہی تھیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے گھر میں کارڈ کا بزنس بھی سٹارٹ کیا اور ایک ہینڈسم اماؤنٹ کمانا شروع کر دی. آپ بھی اپنے گھر میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں جس سے آپ اب نہ صرف اپنے گھر والوں کے لیے بلکہ خود کے لیے بھی ایک ہینڈسم اماؤنٹ کما سکتے ہیں اور اپنے گھر کا سہارا بن سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عدنان ظفر کو اجازت دیجیے. ایک اور نئی موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.